یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہر نعمت کا سوال کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ تو بتائیے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم قرآن سے جو دور ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قرآن سے دوری کی یہ ہے کہ ہمارے والدین ہی بچوں کو قرآن کی طرف راغب نہیں کرتے۔ ایک باپ ہو کے وہ پوری محنت کر رہا ہے، یعنی وہ ایسی محنت ہے کہ جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، وہ باپ کی محنت ایک اپنی جگہ پوری طرح کرتا چلا جا رہا ہے اور اس میں اس کا کوئی ایسا شک نہیں، وہ واقعی بڑی محنت کر رہا ہے۔ کہ دوسری طرف قرآن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس کا بچہ قرآن سے دور ہے اور اسے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا اس معاشرے کا وہ رشتہ ہوا زخم ہے جو جس میں سے پیپ اٹھ رہی ہے کہ خدارا اپنے بچوں کو قرآن کی طرف خود راغب کرو۔ دوسری وجہ ہے وہ مشینیں چلا رہے ہوں گے اور مزدوری کریں گے سارا سارا دن، اتنے مشکل کام کر جائیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے کہ تو یہ تو مشکل بڑا ہے۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ مشکل کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے امتحان دے لیتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ آسانی سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن نہیں پڑھتے۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے قرآن سے ہم اس لیے بھی دور ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں قرآن کے لیے کوئی خاص محبت نہیں ڈالی گئی۔ یہ چونکہ بنایا ہی انگریزوں نے، ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ جب یہ ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ شروع ہوا اسکولوں کے اندر، جب یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے شروع کیا تو بہت بڑی ایک اس کے خلاف تحریک اٹھی کہ جی یہ آپ نے ترجمۃ القرآن کیوں ڈال دیا۔ اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا، استغفر اللہ بولو ذرا۔ وہ قرآن سمجھانے والے لوگ جن کا ظاہر و باطن قرآن میں ڈلا ہو، خدا کی قسم ایک جملہ بولتے ہیں قرآن دلوں میں ٹھک جاتا ہے جا کے۔ جن کا ظاہر اور باطن قرآن کے اندر ڈلا ہو ان سے قرآن پڑھو، ان سے قرآن سیکھو۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں سچی بات یہ بھی ہے کہ ہم واقعی قرآن کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ کل اسلام نے دیکھیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو قرآن کی فضیلت کیا ہے تو قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھوں میں۔ خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ آخری بات، میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا جس سے لوگ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے بھاگ گئے۔ وہی وقت جو قرآن کو دینا چاہیے تھا وہ سکرولنگ میں گزرتا ہے، وہ فیس بک کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ گزر جاتا ہے۔ ٹائم ہی کوئی، جب وقت ہی نکلنا تو قرآن پڑھنا کیسے آپ؟ میڈیا نے قرآن سے لوگوں کو دور کیا، ڈرامے، فلمیں، گانے، اس طرح کی فضولیات قسم کی لوگوں کے پاس دچر قسم کی مصروفیات آ گئی۔ پھر میڈیا کے اوپر ایک اور بڑی جو بہت بڑی خرافات ہیں وہ یہ بھی ہیں۔ مجھے ایک پروفیسر صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بتائیے کون سی تفسیر پڑھوں میں؟ تو میں نے کہا کہ کوئی بھی پڑھ لیں، اچھی تفسیریں لکھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ میں بس ایک دن میں کسی عالم کو سن رہا تھا، وہ عالم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ساری تفسیریں انسانوں نے لکھی ہیں، لہٰذا انسانوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا میں کوئی بھی تفسیر نہیں پڑھتا۔ بولو نا استغفر اللہ، بولو نا یار، کیسی بےہودہ بات ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہتے جی وہ عالم صاحب وہ یوٹیوب پہ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں ساری انسانوں نے لکھی۔ تو میں کہا ظالم آدمی، کیا فرشتوں نے لکھنی تھی آگے؟ مطلب جبریل آ کے تفسیر لکھتا تو پھر آپ تفسیر پڑھتے؟ نہیں، کسی ایک پہ تو ایمان لانا نا آپ نے۔ میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، ذہن ہی بدل دیے لوگوں کے۔ اور آخری جو بہت بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ ہمارے مزاروں اور آستانوں نے کیا ہے۔ ہمارے مزاروں پہ قرآن کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمارے آستانوں پہ قرآن کا کوئی وجود نہیں، الا ماشاءاللہ چند آستانوں کے علاوہ باقی سارے ڈھول ڈمکے اور دمالوں پہ چلے گئے۔ سارے آستانے جو ہے صرف لنگروں پہ اور پنڈاروں پہ اور دیگوں پہ دیگیں کھڑک رہی ہیں بس، اور لوگ جا جا کے بس کر او بھائی خدا را اتنے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، یہاں قرآن کی کلاس لگاؤ نا، ساتھ بیٹھ کے مل گاؤ نا سبحان اللہ۔ محترم پیر صاحب یہاں قرآن کی کلاس لگائیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں روز آپ کے آستانے پہ؟ اچھا جس بزرگ کا آستانہ ہے، سنیے، جس بزرگ کا وہ مزار ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے بزرگ بنا ہوا تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن پڑھایا، غوث اعظم ساری زندگی قرآن پڑھایا، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ساری زندگی قرآن پڑھایا، حضور پیر میرے علی بولو ساری زندگی قرآن پڑھایا۔ یہ سارے قرآن پڑھانے والے تھے، اور ان کے مزاروں پہ دیکھ لو، سوائے چند دیکھ کے ان مزاروں اور آستانوں نے قرآن سے دوری پیدا کر۔
لوگ وہاں جا کے قرآن کے قریب نہیں آتے، دور ہو جاتے۔